وقت کی کال آئی، بلکہ یہ خبریں بھی آ گئی کہ یہاں پہ انتظامیہ جو ہے وہ وقتاً فوقتاً آ کے ان کو ہراساں کر رہی ہے. مہرنگ کیا ہوا؟ سب سے پہلے تو صبح جو ظاہر ہماری تعداد بڑھ گئی تھی اور ہم نے کچھ ٹینٹ اور کارپیٹیں منگوائی تھی، ان کو روکا گیا. ایس پی جو فاروق نیازی ہے ان کی جانب سے ہمیں ہراساں کیا گیا. ہمارے جو میل ساتھی تھے ان کی ہراسمنٹ کی گئی، ان کی پروفائلنگ کی گئی. انہیں ڈائریکٹ کہا گیا کہ ہم آپ کو دیکھ لیں گے. ان سے NIC مانگے گئے اور اس کے بعد ہم پر یہ الزام لگایا گیا کہ وہ لوگ جو رات کو ہمارے اوپر عملہ آور ہوئے تھے، جس عملے کو انہوں نے اسپیکر چوری کے نام سے دکھایا، وہ ہمارے لوگ تھے. حالانکہ ہم بارہا کہہ چکے ہیں، مجسٹریٹ سے کہہ چکے ہیں، SP صاحب سے کہہ چکے ہیں کہ آپ انویسٹیگیٹ کریں، کیونکہ اس جگہ کی ذمہ داری آپ کی ہے، ہماری سیکیورٹی کی ذمہ داری آپ کی ہے. لیکن وہ لوگ جب حملہ آور ہوئے تو ان لوگوں کو روکا کسی نے نہیں. پولیس وہاں موجود تھی. اس کے بعد سے تقریباً 4 دن ہو چکے ہیں، کسی کو کچھ نہیں پتا وہ کون لوگ تھے. اور یہ بتائیے کہ یہاں پہ آپ نے مجھے کہا کہ جب کھانا لایا جاتا ہے تو آپ کو روکا جاتا ہے؟ جی بالکل، آج پورا دن یہی سلسلہ جاری رہا ہے. اسلام آباد میں جب سے ہم آئے ہیں، اسلام آباد کی عوام نے ہمیں والنٹیئر کیا ہے، وہ ہمارے لیے کھانا لاتے ہیں، کمبل لاتے ہیں. میرے پیچھے آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں، آگے دیکھ سکتے ہیں، ایسے بہت سے مظاہرین ہیں. آج صرف 10 لوگوں نے ہمیں جوائن کیا ہے. ہمارے پاس کمبل نہیں ہے، سونے کی جگہ نہیں ہے. جب لوگ آ کر والنٹیئرز آ کر ہماری مدد کے لیے آگے آتے ہیں تو ان کو روکا جاتا ہے. چاروں طرف سے ناکہ بندی کی گئی ہے. تو آپ کو کیا خدشہ ہے؟ دیکھیے، ہمارا خدشہ تو یہی ہے کہ ہمارے اوپر کریک ڈاؤن کیا جائے گا. 10 دن پہلے انہوں نے یہ کہا کہ یہ مظاہرین مشتعل ہے. 10 دن سے پورا اسلام آباد نہیں، پوری دنیا دیکھ رہی ہے کہ ہم یہاں بیٹھے ہیں، ہم ان کے ساتھ کوآپریٹ کر رہے ہیں، یہ ہمارے ساتھ کوآپریٹ نہیں کر رہے ہیں. ایک جو پیسفل پروٹیسٹ ہے وہ بھی ہمیں کرنے نہیں دے رہے ہیں. آج کیچ میں انہوں نے 20 ملازمین کو جو ہے نا سسپینڈ کیا ہے، صرف اس لیے تاکہ وہ ہمارے پروٹیسٹ میں وہاں پہ شامل تھے. تو یہ ان کی سنجیدگی ہے. ہمیں یہ بھی لگ رہا ہے کہ جو ہمارے میل ساتھی ہیں ان کو جبری گمشدہ کیا جا سکتا ہے. آج نیشنل جو یہاں پہ لائبریری ہے، وہاں پہ ہم جب بولتے ہیں کہ آئیڈینٹی کرائسس ہے تو یہی ہے. جو بلوچ طلباء وہاں پڑھنے کے لیے گئے تھے، جن کے ایگزامز چل رہے تھے، ان کو ان کے کپڑوں کے بیسس پر روکا گیا. یہ کہاں؟ اسلام آباد میں؟ اسلام آباد میں نیشنل لائبریری میں. ٹھیک ہے. تو سمیع دین بھی ہمارے ساتھ اس وقت موجود ہیں اور آپ کو یہاں پہ بڑی تعداد میں ناظرین جو خواتین ہیں، بلوچ خواتین یہاں پہ رہ رہی ہیں، آپ دیکھ سکتی ہیں کہ اتنی سردی ہے اس وقت اسلام آباد میں اور اتنی دھند ہے. اس کے باوجود یہ اپنے پیاروں کے لیے نکلی ہیں، اپنے اپنے گھروں سے نکلی ہیں، ان کی تصویریں لیے نکلی ہیں کہ اگر ہمارے پیارے مل گئے تو عدالت تک تو لے آؤ، نہیں ملے تو بتا دو، ان کی ہڈیاں تو دے جاؤ. یہ پیچھے بھی آپ دیکھ سکتے ہیں بڑی تعداد میں خواتین جو ہے وہ سو رہی ہیں. بڑی ٹھنڈ ہے یہاں پہ، کمبل کی بھی کمی ہے، مگر اس دوران انتظامیہ نے روکا ہے ان کو کہ وہ کمبل کے معاملے میں بھی کہا ہے کہ جی آپ کمبل بھی آپ کے اٹھا کے لے کے گئے ہیں. جی یہاں پر 2 گاڑیوں میں یہاں پر جو والنٹیئرس تھے وہ کمبل لا رہے تھے، چونکہ یہاں پر جس طریقے سے ہمارے متعلق دن بدن مسنگ پرسنس کے فیملیز بلوچستان کے مختلف علاقوں سے آ رہے ہیں اور یہاں پہ تعداد دن بدن بڑھتی جا رہی ہے. اور اس کی وجہ سے چونکہ یہاں پہ سردی بھی بہت زیادہ. کیا ہوا یہاں پہ، کیسے روکا گیا؟ جی جو ہے پہلے مین گیٹ پہ ان کو روکا جہاں سے یہ انٹری ہے، وہاں پہ روکا. اس کے بعد پھر پیچھے کی طرف سے جب ہم لوگ جا رہے تھے وہاں پہ ہم نے ان سے کہا کہ آپ ان کو اجازت دیں، تو انہوں نے کہا سیکیورٹی ایشوز ہیں، ہم آپ کو اس طرح اجازت نہیں دے سکتے. اور یہاں پر پھر جب ہم کھانا ساتھ میں لے کے آ رہے تھے تو یہاں پر ہمارے ہاتھ میں جو کمبلیں تھیں ان کو باقاعدہ کھولا گیا. وہ کہہ رہے تھے کہ سیکیورٹی کی وجہ سے ہم ان کو دیکھ کے چیک کرتے ہیں کہ ان میں کیا ہے. تو ہم یہاں پہ بیٹھے ہوئے ہیں، ہمارے کچھ اور ساتھی انسانی حقوق کے جو کارکن ہیں وہ بھی آ رہے ہیں، ساتھ ساتھ مذمت بھی کر رہے ہیں، چونکہ پرامن احتجاج ہر پاکستانی شہری کا حق ہے. یہاں پہ مائیں بیٹھی ہیں، بیٹیاں بیٹھی ہیں اور وہ مانگ رہی ہیں اپنے پیاروں کا، ڈھونڈ رہی ہیں اپنے پیاروں کا کھوج نکالنے کے لیے. یہاں نہیں ہوگا اور انتظامیہ جو ہے وہ ہوش کے ناخن لے گی اور صبر سے کام لے گی اور ان کو اپنا حق دے گی پرامن احتجاج کا.